یہاں لگاتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے، کماتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے۔ ہو گیا سیزن پورا، حساب کر رہا ہوگا تاجر بھی، مل آنر نے ارب کما لیا ہوگا، کروڑ کما لیا ہوگا نا، چھوٹے تاجروں نے لاکھوں میں کمائی کی ہوگی، ہزاروں میں کی ہوگی نا۔ لیکن یہاں ان مدرسوں میں، خانقاہوں میں، مساجد میں، اللہ والوں کے ہاں جو لوگوں نے کمایا ہے، یقین کیجئے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بتا رہے تھے مولانا محمود صاحب کہ حضرت مولانا محمود اللہ صاحب پیر طریقت ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے ہاں 2 قرآن کریم تراویح میں ختم ہوا، اور خانقاہ سراجیہ ہمیں بھی اللہ وہاں جانے کا موقع دیتا ہے، ہم تو بچپن سے وہی دیکھی ہے۔ پہلی مرتبہ ابا جی غالباً 1975 میں یا 76 میں لے گئے تھے، اور 81 میں حضرت سے بیعت کی تھی۔ تو وہاں دین ختم ہوتے ہیں۔ کل کی خبر میں تھا کہ 27ویں رات مسجد حرام کی عشاء اور تراویح میں 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ کیا بڑا ہے انہیں، کیا ہے انہیں، کیوں جی آسان نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ کبھی طواف کرتا ہے، کبھی سعی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اور روزے سے پہلے بھی آ سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی آ سکتا ہے، اسے پتا ہے۔ حضور نے فرمایا من اعتمر فی رمضان کان کمن حج معی، جو رمضان میں عمرہ کرنے آیا ہے، یہ عمرہ نہیں کرنے آیا، میرے ساتھ مل کے حج کرنے آیا۔ جب حضور کے ساتھ حج کرے گا تو کیا اسے پیاس اور بھوک لگے گی؟ چاہے پوچھئے عمرہ کرنے والوں سے، یقین کیجئے رمضان کے روزے کے ساتھ شدید ترین گرمی میں، دھوپ میں طواف بھی کرتا ہے، سعی بھی کرتا ہے، روزہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بھی کمائی، یہ بھی کمائی۔ تو بس اب یہ بساط جو ہے اس کی لپیٹی جا رہی ہے، اور اللہ نے ہر کسی کی کمائی لکھ کر پھر بڑے حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یاد رکھیے روزے کے علاوہ ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، نماز میں لوگ یہیں پہ بڑا نمازی ہے، حج میں، فلاں میں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے۔ اگر روزے دار لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، جب گھر میں اکیلا ہوتا ہے، کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، پھر کھاتا ہے پیتا ہے، تو معلوم ہوا روزہ اس کے لیے ہے جو اس کو یہاں اپنے گھر کی خلوت میں بھی دیکھ رہا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ باقی چیزوں کا انعام اور بدلہ بذریعہ ملائکہ دیا جائے گا، جب باری آئے گی روزے کا بدلہ دینے کی، اللہ بذات خود اپنے دست قدرت سے بدلہ عطا کرے گا۔ اور یہی حدیث ایک اور روایت سے آتی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کے بدلے میں روزے دار کو مل جاؤں گا۔ عجیب حدیث ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، انہیں سے سنا ہے ان کے بیان میں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود، جس کے بارے میں اخبار نے کہا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کا غلام تھا ایاز، بڑا عقلمند تھا اور سلطان کو اس سے بڑی محبت تھی۔ محل میں بیٹھا ہے بادشاہ، ایاز بھی ہے، تو اس نے کہہ دیا محمود نے کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کی ہو جائے۔ تو ہر کسی نے
رکھ لیا ہاتھ اس زمانے میں جو چیزیں تھی محل میں. عیاض ایسے کھڑا رہا. تو محمود نے عیاض سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں سنی. اس نے کہا دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا. تو محمود نے کہا میں نے کہا ہے کہ جو آج جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو عیاض نے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر اپنی بات پہ قائم رہیے گا. آپ نے خود کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا, آپ میرے ہو گے. جب آپ میرے ہو گے تو سارا ملک آپ کا ہے, سارا ملک میرا. تو جس کو اللہ مل جائے یا جس کو اللہ کا نبی مل جائے. غزوہ حنین میں نبی کریم علیہ السلام نے نئے مسلمان ہونے والے جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے آزاد کر دیا. وہ ڈر رہے تھے. پھر حضور نے غزوہ حنین پہ انہیں 100 اونٹ سامان کے بھر کے دی. ایک سردار بڑا سخی تھا, کہتا ہے سخی میں بھی ہوں, لیکن یہ جو سخاوت کا منظر دیکھ رہا ہوں یہ نبی کی سخاوت ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں. انصار کو پتہ چلا, انصار حضور کو مدینے لے گئے, حضور کو سنبھالا, حضور کے انصار بنے. سبحان اللہ, نصرت کا حق ادا کیا. تو بعض نوجوانوں کی زبان پہ یہ بات آئی کہ ہماری تلواریں تو خون سے تر ہیں, ہمیں تو کچھ دیا نہیں, اور انہیں 100 اونٹ سامان کے بھر کے دے دیے. قربان چاہیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی اداؤں کے اور آپ کی باتوں کے اور آپ کے معاملات کے آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا صرف انصار آئیں, دوسرے نہ آئیں. تو آپ نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے. تو انصار کے اکابر نے کہا حضرت ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ہاں چند جوانوں کی زبان پہ یہ بات آ گئی ہے. پھر حضور نے اپنی خوبیاں اور اپنے احسانات بیان فرمائے. کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. تم آپس میں لڑتے بڑھتے نہیں تھے, اللہ نے تمہیں جوڑ دیا. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا سبحان اللہ, اس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا کیا انصار تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور تم رسول اللہ کو ساتھ لے کے اپنے گھروں میں جاؤ؟ دل وہ کیا ٹھنڈ گیا, سب ٹھیک ہو گیا. ان کو راضی کیا اونٹ دے کر اور انصار کو سینے سے لگایا, اپنے ساتھ لے جا کر فرمایا لو سارا کر دل انصار وادین او شیون رسلت وادی الانصار وشیبہا. لوگ چلتے جائیں, انصار جس طرف جائیں گے میں انہی کے ساتھ ساتھ جاؤں گا. سبحان اللہ. الناسو دسار والانصار شعار. لوگ یوں ہیں جیسے اوپر کا کپڑا ہوتا ہے اور انصار یوں ہیں جیسے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو اللہ مل جائے اور اللہ کا رسول مل جائے اور کچھ چاہیے. کسی نے کہا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ دو کریموں کے درمیان ہوں, ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کا رسول. اس میں دوستو ہم اپنا کیا حساب کریں؟ حساب کو دکاندار کرے, حساب کو تاجر کرے. بس اس نے تو کہہ دیا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جو حساب ہوتا ہے وہ جب خود کہہ رہے میں بلا حساب دیتا ہوں, تم کیوں حساب کرتے ہو؟ ایک حدیث میں ہے جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی وہ کھجور قیامت کے دن بہت پہاڑ کے برابر بن جائے گی. 2 ضربیں تقسیمیں 2, کیا نسبت ہے کھجور کو اور پہاڑ سے؟ دیکھا ہے وہ پہاڑ؟ ابھی دیکھ کے آیا ہوں. سبحان اللہ, یہ وہ پہاڑ ہے. حضور نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہی ہے جس کو حضور چڑھے ہیں. یہ فرد مسلط میں جھومنے لگ گیا. اللہ اکبر. آپ نے پاؤں مارا, فرمایا بہت چہر کیوں ہلتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم تجھ پہ آج ایک نبی, ایک صدیق اور ایک شہید سوار ہے. رک گیا ہے. کیا ہے یہ؟ بعض علماء نے لکھا ہے جس طرح حجر اسود جنتی پتھر ہے
احد جبل من جبال جنہ کے جنتی پہاڑ. کیا نسبت ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ اکبر سنا ہے، کتنے پڑھے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. بس ایک بات کہوں گا، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اب ہمارا یہ کام بنتا ہے جو ہمیں دولت ملی ہے اس کو سنبھالتے. کوئی بھی آدمی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو ضائع نہیں کرتا. بے وقوف سے بے وقوف ہو، ایک آدمی بڑی محنت کر کے کمائے اور بوری میں بھر کے نوٹ لائے اور اس بوری میں سوراخ ہو، وہ سارے ہوا میں اڑتے چلے جائیں، جب گھر پہنچے تو خالی ہو، تو کیا اس نے کوئی کمائی کی؟ تو ہمارا کام ہے ہم اس کو سنبھالیں اور اتنا سنبھالیں کہ زندگی بھر یا کم از کم اگلے رمضان تک اس کا اثر باقی رہنا چاہیے. نماز کی پابندی کریں، جھوٹ بولنا چھوڑیں. اللہ کا بندہ اس کو سوچیں، یقین کریں. جب میں کہتا ہوں میرے مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے. رمضان نے مجھے اللہ کے کتنا قریب کیا ہے، قرآن نے مجھے اللہ کے کتنا قریب کیا ہے، روزے نے مجھے اللہ کے کتنا قریب کیا ہے، تراویح نے مجھے اللہ کے کتنے قریب کیا ہے. میں کھڑا رہا ہوں اس کے سامنے کئی گھنٹے، میں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے. روزہ چھوٹنے سے کھلنے سے 5 منٹ پہلے کوئی ایک دودھ کھا لے، یہ حلال ہے؟ نہیں حلال. اور سیاہی بند ہونے کے بعد 5 منٹ بعد لسی کا گلاس پی لے، حلال ہے؟ تو رمضان گزرنے کے بعد اپنی بہن کا وراثتی حصہ کھا لے، یہ تو حلال ہوگا. سود پہ کاروبار کرے، یہ تو حلال ہوگا. کوئی افسر ہے رشوت لے لے، یہ تو حلال ہوگا. اللہ رمضان میں حلال سے روک کے استعداد پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تیرے سے بش کروائی ہے کہ تو نے میرے کہنے پر حلال بھی استعمال نہیں کرنا. اب سمجھ، اب روزہ چلا گیا، اب حلال کھا، حرام سے بچ. یہ ہے. اگر میں رمضان کے بعد بھی فرق نہ کروں حلال و حرام میں، تو پھر میرے دوستوں یہ میں بھوکا پیاسا رہا ہوں، روزہ میں نہیں رکھا. حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے والے ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، بہت سے شب زندہ رہتے ہیں، جاگ تو رہے ہیں، صرف جاگنے کے اور جاگنے کی تکلیف برداشت کرنے کو کچھ نہیں. بس میرے دوستوں ہم عزائم کریں انشاءاللہ. اب شیطان ایڑی چوٹی کی زور لگانے والا ہے، کھلنے والا ہے. چھوٹے بڑے شیطان تو پہلے کھلے ہوئے تھے، جو بڑا ان کا باغ ہے سرکش کھلنے والے ہیں، وہ بھی کھلنے والا ہے شیطان. اور رمضان بھی جانے والا ہے، روزے بھی ختم ہونے والے ہیں، حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں. تدبر کے حالات اچھے نہیں ہیں. کیوں جی؟ ایک اور موسم کوئی نہ ہو سکے، حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ بھی دیکھیے حالات اچھے نہیں ہیں، شیطان کھلنے والا ہے، رمضان جانے والا ہے، اور میں دونوں کے درجے میں آنے والا ہوں. اس بات سے صبر کے چلوں، اور میں یہ خیال کروں کہ اس طرح میں احتیاط سے چلوں کہ جو رمضان کی بہاریں، رونقیں، امارات مجھے ملے ہیں اگلے رمضان تک سنبھال کے رکھوں. یہ ذمہ دار لوگ ہیں، اپنی جو فصل آتی ہے اگلے سال تک اس کی کمائی چلتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار کیوں جی؟ بس یہ سمجھ لیں یہ ہماری فصل ہے، ہمیں ملی ہے، یہ اگلے رمضان تک ہم اس کو سنبھالنا. اور اگر نہیں سنبھالنے کی میرے دوستوں اپنا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول فرمائے. یہاں بلوار میں ماشاءاللہ بہت جگہ ختم قرآن ہوتے ہیں، یہاں پر بھی تیسرا ہے، چوتھا آپ کے ہم بھی ماشاءاللہ 3 ہوئے. تو یہ سب عبادات ہیں، پتہ نہیں وہ ایک حرف پہ کتنا دینا. اب نہیں ہے کہ علماء نے لکھا ہے
تراویح میں ایک حرف پڑھنے پر 7,000 نیکی ملتی ہے، اور الف لام میم 3 حرف ہیں، اور کسی نے الف لام میم پڑھا یا سنا 21,000 نیکی ملتی ہے۔ تو ہر حرف کو ضرب دو 7,000 سے کتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی۔ بس اگر نظر آتی ہوتی تو سارا بھربال کیا سارا ملک بازار بند کر کے دوڑتا مسجدوں میں، جگہ کم ہو جاتی، لوگ زیادہ ہو جاتے۔ بہرحال یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے جو بن دیکھے مانے، آنکھ سے دیکھ کے نہیں غیب پہ مانے، میرے کہنے سے، میرے نبی کے کہنے سے مانے، میں اس کو دوں گا اور اللہ اتنا کچھ دے گا۔ ہماری محنت مشقت کم ہے اور اس پر ملنے والا انعام کہیں زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے نا بھائی، کہتے تھے ہذہ بضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، غلہ پورا دینا اور کچھ زیادہ بھی نہیں دینا۔ ہم یہی کہتے ہیں اللہ کو، روزے ہمارے بس ایسے گزارے والے، تراویح بھی گزارے والی، ہے نہیں، سارے کام گزارے والے، لیکن اے اللہ تو تو بڑی شان والا ہے، ہم تو گزارے والے ہیں، تیری تو بڑی شان ہے۔ تو اپنی شان کی کیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے شہد کی ڈبیا مانگی بادشاہ سے، بادشاہ نے کہا دے دو 2 مٹکے شہد کے۔ اپنی وہ کہڑا بادشاہ، سب کو ذرا کہا نام تلاش کرو، تو وہ بادشاہ ہے تو دیتا ہے، کیا کہتے ہیں لاکھ مانگو کروڑ دے، تو ہم اس سے مانگیں، ابھی بھی وقت ہے، نہیں بخش پایا تو بخشوا دے، ابھی تک آنسوں سے آنسو نہیں آئے تو آنسو بہا لیں، اس کو راضی کر لیں، جو مانگنا ہے اس سے مانگے۔ اتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو گزشتہ سال سے رمضان میں تھے، اس سال نہیں، میں بتا رہا تھا فیصل آباد کے ہمارے ساتھی دارالقرآن فیصل آباد میں استاد رہتی تھے مفتی یونس صاحب، وہ جوان صحت مند اچانک مارچ کے مہینے میں شوال میں فوت ہو گئے، اس کو اندازہ بھی نہیں، اس واسطے یہ کچھ پتہ نہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بار بار مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حفاظ نے بچوں نے یہاں سنایا ہے، اس مدرسے میں، جماعت میں، سرگودا میں، پوری دنیا میں اللہ سب نے ہمارا حصہ شامل فرمایا اور اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر سے نواز دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔